بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس روحانی چینل پہ، اس عجائبات بھری روحانی چینل پہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں۔ آج اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ وہ ایک ایسا اسم ہے کہ جب آپ اس کا وظیفہ انجام دیں گے تو آپ خود اس کے اثرات کا مشاہدہ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بندہ ہوا کام کیسے خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ دنوں میں حل ہو جائے، آپ کی وہ پریشانی دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے نظر آئیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور آپ اس سے بروقت ہی استفادہ کر پائے۔ تو آج کا جو عمل ہے محترم ناظرین، بہت ہی سادہ اور آسان عمل، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل پہ بہت سخت اور مشکل عملیات ہم لاتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہم اپنے ناظرین کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس تیز رفتار دور میں لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 40 دن، 90 دن یا 120 دن بیٹھ کے وظیفے کرتے رہیں۔ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کا مسئلہ چند ایک دنوں میں حل ہو جائے۔ تو ہم اس چینل پہ ایسے ہی عملیات کا انتخاب کر کے لاتے ہیں کہ جو یا تو میرے تجربے سے گزرا ہوا ہے، یا میرے استادوں میں سے کسی نے اس عمل کو کیا ہوا ہے، یا میرے شاگردوں میں سے کسی نے اس کو آزمایا ہوا ہے۔ تو عملیات کی اس دنیا سے یہ جو تحفہ آج آپ کے لیے لائے ہیں، یہ بھی بہت آسان اور سادہ سا عمل ہے۔ 2 اسٹیپس پر مشتمل یہ عمل ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے اس کو 100 دفعہ کاغذ کے اوپر مشک اور زعفران سے، یا اگر مشک میسر نہیں ہے اور آپ کی قدرت خرید سے وہ باہر ہے، تو آپ عرق گلاب اور زعفران کی روشنائی بنا لیں، اور اس سے آپ کسی کاغذ پہ اس عمل کو جو ہے 100 مرتبہ لکھ لیجیے، 100 مرتبہ اس عمل کو لکھ لیجیے گا۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بہت سے عملیات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یا لکھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں شرط یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کریں گے، یعنی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اور اس کے بعد اس عمل کے الفاظ لکھیں گے آپ۔ اور جب آپ یہ پہلا اسٹیپ مکمل کر چکے، یعنی کاغذ پہ اس کو زعفرانی سیاہی سے لکھ چکے ہوں، تو اس کے بعد پھر اس کے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دن رات میں آپ کوئی سا بھی وقت مقرر کر لیں، لیکن اس فقیر کی نصیحت یہی ہے کہ جب بھی آپ ورد کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، تو اس کو رات کو لیٹ آورز میں کرنے کی کوشش کریں، کہ جب ساری دنیا سو جائے، کہ آپ ہوں اور اس پروردگار کی ذات ہو۔ پھر اس وقت اپنی درخواست جو ہے اس ذات باری تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیجیے اور اس دربار سے قبولیت کا شرف حاصل کیجیے۔ اگر لیٹ آورز میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کیجیے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اس عمل کی طرف، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اس عمل کے دوسرے اسٹیپ کی طرف۔ جس طرح آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کو کاغذ کے اوپر لکھ کے اس کا ایک نقش بنا لیا ہے، اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا لیٹ آورز ایٹ نائٹس جو ہے، مطلب آپ اس کے وظیفے کے لیے بیٹھ جائیں، ٹھیک؟ اس عمل کو آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور شروع آخر میں 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 12 یا 14 مرتبہ آپ درود شریف لازمی پڑھیے گا، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے کہ جب تک کسی دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ ہو تو وہ دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے۔
اور چونکہ درود شریف جمال ہی جمال ہے، یہاں سے ہم نے درود شریف پیش کی اور اسے قبولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے۔ تو اب غور سے سنیے کہ اس عمل کے الفاظ کیا ہیں۔ بہت مختصر اور سادہ ہے، لیکن اس میں اعظم اس میں پوشیدہ ہے اسم یا عزیز، جن کا تعلق روحانیات کے شعبے یا عملیات کے شعبے سے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یا عزیز کی کیا منزلت ہوتی ہے اور اس کا ذاکر کس منزل پہ ہوتا ہے اور اسے کیا کیا طاقتیں قوتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لوگ تو کچھ دن وظیفے کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا۔ میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ صرف اس عمل کو اپنی ساری زندگی کا سرمایہ حیات بنا لیں تو پھر آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس پورے عمل کو دیکھیے، سنیے غور سے اور اس کو نوٹ کیجیے۔ شروع آخر میں درود شریف کے بعد درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہلا بفضلک یا عزیز برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہلا بفضلک یا عزیز برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہلا بفضلک یا عزیز برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس ارحم الراحمین کے دربار میں آپ ہاتھ پھیلائیں، اس کا اسم اعظم پڑھ کے اس سے حاجت مانگے یا عزیز کا ورد کر کے، اور پھر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ اس سے آغاز کریں اور شروع آخر میں آپ کا درود شریف ہو تو پھر وہ حاجت کیسے آپ کی پوری نہیں ہوگی؟ تو وہ دعا کیسے پھر آپ کی قبول نہیں ہوگی؟ پھر جیسے ہمیشہ دعوت دیتا ہوں اپنے معزز ناظرین کو، تو اس عمل کے کرنے کی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، کریے اور ہمیں دعائیں دیجیے۔ اور جب یہ شروع کر لیں، اس کے اثرات کا مشاہدہ کر لیں تو کمنٹس میں آ کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ ہمیں بھی آپ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔